بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامہ۔ اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ عمامے کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ یہاں لفظ جورب پھر آیا ہے، تو یہ جو جورب ہے یہ تصحیف ہے، کسی کاتب نے بڑھایا ہے، وگرنہ جو ترمذی کے پرانے نسخے ہیں، اس میں ترمذی کا ایک پرانا نسخہ جو آج بھی مدینہ کی کتب خانے کے اندر پڑا ہوا ہے، جو نسخہ جو ہے وہ محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جن میں وہ کئی سال تک مدینہ میں پڑھاتے رہے ہیں، اس نسخے کے اندر بھی یہاں علی الجوربین کا لفظ نہیں ہے، بلکہ باب ما جاء فی مسح علی العمامہ ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، جو عبد الرحمن ابن مبارک پوری جو ہیں، جو تحفۃ الاحوذی کے مصنف ہیں، جو کہ ترمذی کی شرح ہے، ان کے اندر بھی یہی حوالہ ہے کہ بھئی محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پرانا نسخہ ہے ترمذی کا پرانا، اس کے اندر بھی یہاں پر جوربین کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر جورب کا لفظ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھئی یہاں پر جورب کا جو لفظ ہے وہ اس لیے تصحیف ہے کہ جورب کا مسئلہ اوپر آ چکا ہے، جورب کا مسئلہ اوپر آ چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر امامہ اور جورب میں بڑا فرق ہے کہ امامہ سر پہ باندھا جاتا ہے، جورب پاؤں میں ہوتا ہے، تو یہاں پر کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، لہٰذا پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ تصحیف ہے، یعنی کسی کاتب کی زیادتی سے لفظ آ گیا ہے۔ اصل باب یہ ہے کہ باب ما جاء فی المسح علی العمامہ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ سنو کہ امامہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک امامہ جو عمومی طور پہ علماء، طلباء اور اچھے لوگ پہنتے ہیں، جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہو، ایک امامہ یہ ہے۔ ایک امامہ جو ہے وہ محنک ہے، حنکہ، محنک اس امامے کو کہتے ہیں کہ امامہ پہنا جائے، پھر اس امامے کا جو شملہ ہے بڑا، وہ لمبا کر کے تھوڑی کے نیچے سے گزار کے پھر امامے کے اندر ڈال دیا جائے، اور یہ امامہ عمومی طور پہ جنگ کی حالت میں پہنا جاتا تھا۔ پھر اس امامے کے اوپر خود پہنا جاتا تھا، اس میں دو فائدے ہوتے تھے، ایک تو خود لوہے کا ہوتا تھا تو اس لوہے سے جسم کو، سر کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، نمبر دو، اور اس لوہے کے خود کی وجہ سے سر زخمی نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ امامہ چونکہ تھوڑی کے نیچے سے گزار کے پہنا جاتا تھا تو وہ محنک امامہ تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس امامے کے بارے میں جو محنک، عام امامہ نہیں، اس محنک امامے کے اندر اختلاف ہے۔ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہے کہ یہ جو امامہ محنک ہے اس کے اوپر مسح جائز ہے، باقی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس محنک امامے کے اوپر بھی مسح کرنے کے جواز کے قائل نہیں ہے۔ اور اس میں ایک تو وہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو راوی نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کیا ناسیہ پر اور امامہ کے اوپر، تو چونکہ ہم نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ راوی کے ذمے یہ ہے کہ وہ جو دیکھے اس کو بعینہ ہی نقل کر دے۔ ہاں، فقہا کے ذمے پھر ہوتا ہے کہ اس کی تنقیح، یعنی اس کی وضاحت کرے۔ تو وضاحت یہ ہے کہ محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود آگے کہیں گے کہ محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ کبھی کہتے ہیں کہ مسح علی ناصیتہ و امامتہ، اور کبھی کہتے ہیں مسح علی امامتہ، یہ ہے۔ تو آپ نے جو ناصیہ پر مسح کیا وہ اصالتاً تھا، یعنی سر پہ یوں مسح کیا، تو بعد میں جب پگڑی ٹھیک کرتے رکھی تو پگڑی کے اوپر بھی مسح ہو گیا۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ آپ نے مسح یوں کیا، یہ دیکھو یوں مسح کیا، مسح کے ساتھ پگڑی پیچھے لے گئے، سر پہ مسح ہو گیا، پگڑی پہ تو نہیں۔ بعد میں جب پگڑی یوں ٹھیک کی تو دیکھنے والے نے سمجھا کہ بھئی کیا ہے کہ آپ نے پگڑی کے اوپر مسح کر دیا، حالانکہ پگڑی پر مسح کرنے میں قرآن کی مخالفت ہے، کیونکہ یہ خبر واحد ہے، اور قرآن کے اندر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پہ مسح کرو، تو اب خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ اور مقید نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ خبر احاد ہیں، اور
سر پہ مسح کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے۔ دوسرا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمار بن یاسر کے بیٹے ابو عبیدہ نے پوچھا کہ حضرت موزے پر مسح کرنا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ فرمایا امامے پر مسح کرنا کیسے ہے؟ تو فرمایا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیٹا مسح سر پہ ہوتا ہے، امامے پہ نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ قرآن کے اندر جو آیا ہے سر پہ مسح، باقی اگر یہاں پر امامے کا لفظ ہے تو خبر واحد ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کو مقید نہیں۔ دوسرا جابر بن عبداللہ کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ بھئی مسح بالوں پہ ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، امامے پہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن حدیث کے اندر امامے کا لفظ ہے تو راوی نے جو دیکھا نقل کر لیا اور ان حضرات نے سمجھا کہ بھئی مسح جو ہے نا وہ امامے پہ ہوا، حالانکہ مسح امامے پہ نہیں ہوا، مسح ناسیہ پہ ہوا ہے۔ لیکن بعد میں پگڑی ٹھیک کرتے ہوئے یا میں نے جو طریقہ آپ کو کر کے دکھایا کہ سر پہ مسح جو سخت ٹوپی ہوتی ہے سخت قسم کی اس کو نہیں اتارنا پڑتا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا یوں کر کے مسح کر لو، ٹوپی پیچھے چلے گی اور پھر واپس لاؤ، یہ تو ذرا ٹوپی میری نرم ہے، سخت ٹوپی جیسے یہ ہوگی، یہ ٹوپی ہوگی، یہ خراب نہیں ہوگی، واپس سیدھے کر کے جب امامہ سیدھا کر رہے تھے تو گویا کہ امامے کے اوپر بھی مسح ہو گیا، لیکن وہ اصلاً نہیں ہے، اصالتاً نہیں ہے، تبعاً ہے۔ اصل مسح آپ نے ناسیہ پر کیا ہے اور امامہ پر مسح وہ ٹھیک کرتے ہوئے ہو گیا، راوی نے جو دیکھا نقل کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ مسح امامے پہ ہے تو ہم کہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اور قرآن پہ خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی نہیں ہو سکتی، قرآن کے ذریعے سے۔ دوسری خبر کے اندر بھی یہ ہے کہ جو راوی ہے وہ کبھی ناسیہ کا لفظ کہتا ہے، ناسیتی ہی و امامتی ہی، تو ہم کہتے ہیں کہ ناسیہ پر مسح تو اصالتاً تھا اور امامے پر مسح جو ہے وہ تبعاً تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امامے پر وہ جو محنک امامہ ہے جو جنگ کی صورت میں اس پر امام احمد بن حنبل جواز کے قائل ہے، اور باقی جو عام امامے ہم پہنتے ہیں اس پر کوئی امام بھی مسح کرنے کا قائل نہیں ہے۔ کپڑا دو ایک